فرعون اس وقت بولتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، مجھے کوئی جو ہلا نہیں سکتا، مجھے کوئی آنکھ دکھا نہیں سکتا۔ انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا تو میں تو پروردگار ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تو میرے سامنے جھکا کر میری بات پر لبیک کہا کر، جو میں کہتا ہوں اس کو پورا کر، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت۔ الموت جسر يؤسل الحبيب إلى الحبيب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا پروگرام یہ کسی کے دنیا کے رخصتی کے بعد ہے، یعنی تعزیتی پروگرام۔ مر جانے کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کو تعزیتی پروگرام کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بہت حسین و جمیل بنایا، اس قدر جمیل کہ ان کی رنگوں کو گلوں کی سرخی، بلبلوں کی کوک، چڑیا کی چہچہاہٹ اور بڑے بڑے مکانات اور جو ہریالی پہاڑ اور جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور دنیا کی چکا چوندوں کو جب دیکھتا ہے تو یہ مستی میں چور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی میں اس قدر دل لگا بیٹھتا ہے کہ آخرت کی زندگی کو بھول جاتا ہے، آخرت کی زندگی کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ الفاظ کئی جگہ پر ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موت تم کو آ کر رہے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ہر حال میں آئے گی، اگرچہ تم کسی مضبوط قلعے کے اندر، اگر تم مضبوط محل کے اندر، اگر تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کسی کا جانا بھی ممکن نہ ہو، کوئی خبر بھی نہیں بتا سکے، جہاں انٹرنیٹ بھی بند ہو، جہاں موبائل کی رسائی بھی نہ ہو، جہاں کیمرہ کی رسائی بھی نہ ہو، اگر زمین کے 7 تہہ کے اندر بھی آپ بند ہو جائیں تو بھی جو ہے موت آ کر رہے گی۔
موت سے کسی کو جو ہے چھٹکارا ہی نہیں ہے، موت سے کوئی رک نہیں سکتا، ورنہ تو بڑے سے بڑے جلالے آئے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَاضْ وَالْقُرْآنِ بِالذِّكْرِ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ۔ اس کے بعد فرمایا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ۔ اس سے بڑے بڑے بھی آئے، بہت بڑے بڑے، جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا سامنا کروایا۔ نوح علیہ السلام آئے، جتنے بھی معزز انبیاء کرام آئے، یہاں تک کہ وہ یتیموں کے مولا، خادموں کے مولا، چاراگیروں کے دردمند، نشہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی اپنے پاس بلایا۔ تو موت سے کوئی چھٹ نہیں سکتا، نہ طاقت سے، نہ قوت سے، نہ پیسے سے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے بہت بڑے بڑے طاقتور آئے تھے، بہت بڑے بڑے زیالے آئے تھے، بہت بڑے بڑے پہلوان آئے تھے، ایسے زیالے آئے تھے جس نے جنت تک دنیا کے اندر بنوا لی تھی، ایسے بڑے آئے تھے جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، وہ فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ بڑے بڑے جیالے تھے۔ شداد نے تو جنت بھی بنوا لی تھی دنیا کے اندر، لیکن بخشا فرعون اس وقت بولتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، مجھے کوئی جو ہلا نہیں سکتا، مجھے کوئی آنکھ دکھا نہیں سکتا، انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان کیا تو میں تو پروردگار ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تو میرے سامنے جھکا کر میری بات پر لبیک کہا کر، جو میں کہتا ہوں اس کو پورا کر، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے دربار میں اگر کوئی فرعون کے خلاف کرتا، ان کی جو ہے خلافت ورز کرتے کوئی، تو اس کو جو ہے سزا سنا دیتے، اس کو کیا کر دیتے؟ سزا سنا دیتے۔ لیکن ہے آج نہیں رہے۔ حامان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دولت دیا تھا۔ اسی طرح قارون، یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، قارون خزانہ کے تلے چلتے تھے، اس کو ایک کلا تھا کہ سونا کا جو ہے نا، سونا بنانا ہے کہ اس کو مشین بن کر سمجھو، اس کا سارے چیزیں سونا ہی کا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ وہ جو ہے پہلے بہت غریب تھے، کہتے بہت غریب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہا آپ اگر میرے لیے دعا کر دیں تو آپ کا کیا بگڑے گا، میرا تو کام بن جائے گا۔ یہاں تو غریب تھا کہ کھانے کا ایک وقت ملتا تھا، دوسرے وقت میسر نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بات کرنے جاتے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے کم سے کم دعا کر دیں، آپ کا کیا بگڑ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ کے پاس آ رہے تھے کہ ایک آدمی راستہ میں ملا، اس نے کہا جائیے میرے جو ہے اللہ کے سامنے فریاد رکھیے کہ میں غریب ہوں، کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رہنے کا کوئی جگہ نہیں، گھر نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ معلوم بھی ہے یہ کون ہے، اس کا ذکر نہ کرنا، اس کا نام نہ لینا۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر
پھر دوبارہ جب جانے لگے نا بات کرنے کے لیے پھر اٹک کے تو کہا کہ جا رہے آج بھائی سفارش کر دے، بولے بس پوچھنا نہیں، آپ کے نام ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ بھڑے ہوتے، آپ کا نام نہیں لے سکتے۔ بولا ارے بھائی جا کے کروا دو، فریاد کر دو، جب اللہ سے بات کرتے ہیں فریاد کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے میری جو ہے بگڑی اگر بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی کون سی خزانے میں کمی ہو جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ساری خزانہ تو اللہ کی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے، اللہ تعالیٰ نے دولت دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جتنے بڑے سے بڑے جیالے آئے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے جو ہے دنیا سے چلے گئے، موت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر چلے گئے۔ فرمایا کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگلی منزل موت کے بعد والی منزل وہ یاد نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پر کل نفس ذائقۃ الموت وإلینا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ میرے طرف آنے والا ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں مرتا، علماء کرام بیٹے ہمیشہ کے لیے نہیں مرتا۔ مرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا۔ مرہ یا مرو، یہاں پر امام صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بھی عالم بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو بولتے ہیں موت۔ مر گیا آدمی، منتقل ہو گیا آدمی، انتقال ہو گیا۔ ایک انسان دنیا کے اندر حساس رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، آدمی روتے ہیں، چلاتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اس کو نہلا دھلا کر کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، قبرستان میں پھر دفن کر دیتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ آپ 40 قدم چلتے ہیں، جانے کی جوتیوں کی آواز ختم بھی نہیں ہوتی کہ ملک جو ہے فرشتے آتے ہیں اور اس کو جو ہے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کس سے ہوتے ہیں؟ زندوں سے کہ مردوں سے؟ زندوں سے۔ اگر وہ آدمی ان کے اعمال اچھے ہوئے، اللہ کے مرضی کے مطابق ہوا، اللہ کے جو ہے منشا کے مطابق ہوا، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کے قسمت میں جنت لکھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ سو جاؤ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ شادی شدہ آدمی سمجھ گئے ہوں۔ اور فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق جو ہے نہیں گزاری، اپنے من کے مطابق گزاری، اس دلدل میں پھنس گیا، اس دنیاوی ساری چیزوں میں پھنس گیا، اس کے مکان اس کو جکڑ لیا، ان کی اولاد ان کو جکڑ لیا، ان کی اولاد اس کو عبادت کرنے میں نہیں دیا، ان کا جو ہے دنیا کی حوث ان کو جو ہے اللہ کی طرف جانے سے روک لیا، نماز سے روک لیا، زکوٰۃ سے روک لی، عبادت سے روک لیا، سارے چیزوں سے روک لیا، اور پھر وہ جہنم کے سامان خرید کے جانے لگا۔ اور اسی حالت پر ان کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسی وقت سے عذاب دینا شروع کر دیتے۔ تو مرتے کتنے وقت کے لیے؟ کئی دن ہم گھر میں رکھتے ہیں، 2 سے 3 دن، اس سے تو بیشی رکھتے بھی نہیں۔ تو انسان مرتے ہیں لیکن فوراً زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہی چلاک اور کامیاب ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے کہ آخرت اصل مکان ہے، آخرت میں اصل گھر ہے، آخرت میں اصل مکان ہے، آخرت اصل رہنے کی جگہ ہے، آخرت اصل رہنے کی جگہ ہے۔
یہ کیا ہے؟ مسافر کی طرح، سفر کی طرح. ایک مثال دیتا ہوں میں، اس کے بعد بہت قیمتی بات بتاؤں گا، پھر بات ختم کروں گا. علماء کرام ہے، ایک آدمی جو ہے یہاں سے بمبئی کے لیے سفر کرتا ہے ٹرین کے اندر، اے سی میں ہو، اس میں سارے فیسلٹی ہو، کسی قسم کی فیسلٹی میں کوئی کمی کہیں نہ ہو، اور بالکل ساری چیزیں میسر ہو جو انہیں چاہیے. اور گھر میں جو ہے نا 10 تلہ بلڈنگ اس کی بنی ہوئی، گھر میں ساری خوشی کے سامان ہو، کھانے کی جو ہے بتاثا دولت ہو، کھانے کی کمی نہ ہو، اولاد بھی بہت سارے ہو کہ دولت کی ہیل پھیل ہو. اگر اس کو کہا جائے کہ آپ ٹرین کے اندر وہی گھر بنا لو، بہت سارے چیز ہے وہاں پر، مرغ مسلم بھی ملتا ہے، وہاں بریانی بھی، وہ ساری چیزیں کھانے کی جو ہے دل چاہے جو دل چاہتا وہ ملتا ہے، عیاشی کے سامان بھی ملتا ہے. بولا لیکن ہاں گھر مت جانا. بولا نہ، ہم رکنے والے نہیں، گھر تو جاوے گا، ہم رکنے والے نہیں، ہم گھر جانے والے ہیں، اس لیے کہ اس نے اصلی گھر دیکھا ہے. ٹرین پہ نہیں رک سکتا، 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ بھر میں دل الجھنے لگتا ہے، وہ سسکنے لگتا ہے، اس کی دل جو ہے کانپنے لگتی، چاہے کتنے بھی اس میں میسر ہو، کتنے بھی راحت کے سامان ہو، دل کودتا ہے، دل دکھتا ہے، ان کے اندر تکلیفیں آ جاتی ہیں. اگر بیسی سفر کا جو ہے وقت گزر جائے، بیسی سفر کرنا پڑے تو ان کا جو ہے سکھ کر کے کانٹا انسان ہو جاتا، چاہے کتنی ساری چیزیں ہو. نظر کیا ہے؟ ان کا گھر، نظر کیا ہے؟ ان کے اولاد، نظر کیا ہے؟ اس کے بیوی بال بچے، نظر کیا ہے؟ عزت و اقربا، نظر کیا ہے؟ پورے ملنے جلنے والے. وہ اپنا گھر کو دیکھتا ہے، مشاہدہ میں اس کا گھر ہے، اس لیے گھر جانے کی دل چاہتا ہے. لیکن جو ہے جس کا واسطہ اللہ سے ہے، جس کی تعلقات اللہ سے جڑی ہوئی ہے، جو اللہ سے اپنا جو ہے دل جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط اللہ سے کیے ہوئے، اللہ کی عبادت کیے ہوئے ہیں، دنیا میں اگر رہ رہا ہے تو ہر وقت جو ہے ان کے دل میں ایک کشک ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہے ایک کڑھن ہوتا ہے. یہ دنیا اسے اچھا نہیں لگتا. وہ چاہتے ہیں کہ ہم رب سے ملے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے جنت کا دیدار کریں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے سامان سے محظوظ ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چارہ گیروں کے دردمند، بے سہاروں کی سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی حاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. یہ کب ہوگا؟ یہ تو مرنے کے بعد ہوگی نا. اس لیے کہتا ہوں دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی عبادت کر لو. دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے. اس کی رنگریلیوں میں، ان کی خوبصورتیوں میں، آپ کی اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں کہیں آخرت ضائع نہ کر ڈالو، کہیں آخرت برباد نہ کر ڈالو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو ہے جنتیوں کو جنت بلائیں گے اس کا منظر کیا ہوگا، اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اس کا کیا منظر ہوگا. بہترین منظر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھینچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ. فرماتے ہیں جب کفار جو ہے دوزخ پہ جانا نہیں چاہے گا. فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جو ہے کافروں کو بڑے ڈنڈے لے کر کے جو ہے فرشتے ماریں گے، ہانکیں گے. کیا کریں گے؟ ہانکیں گے. وہ جہنم کے گیٹ پہ آنا نہیں چاہے گا.
نہ ہم نہ جائیں گے، ہم تو مجرم ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سارے سامان ہے، کافرین کے لیے سارا سامان ہے. دنیا میں وہ محدود ہوتا ہے، سارے سامان سے مستفید ہوتا ہے. اللہ نے اس کے لیے جنت دنیا ہی میں بنایا ہے. اس کو ہانک کر کے جہنم کے گیٹ پر لائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کیا کہ تیرے پاس جو ہے دین بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس جو ہے ہماری پہچان یعنی اللہ کو بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ دنیا میں ساری چیزیں بنا لی، وہ تالا چابی بھی بنا لیا، وہ گھڑی بھی بنا لے، وہ ہوا میں اڑنے والے جہاز بھی بنا لیا، وہ دنیا میں ساری چیزیں بنا لی، لیکن وہ رب کو پہچان نہیں سکا. اتنی چھوٹی سامان کو پہچان لے. ہوا میں جو انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی دے دیا، یہ ساری چیزیں دے دی، سارے چیزوں کو پہچان لیا، وقت قابو میں کر لیے، بخار کے وزن کو تول لیا، ہوا کی جو ہے حرارت کو تول لیا، اور جو ہے موسم کی ٹھنڈی اور گرمی کو تول سکتا ہے، اس کی آلات بنا لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پہچان نہ سکے. کیا کوئی تیرے پاس نہیں آیا تھا جو تم کو دین سمجھا سکے، دین بتلا سکے، دین کی دعوت دے سکے؟ وہ بولے گا ہاں آیا تو تھا، لیکن میں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، میں نے ان کو مارا تھا، میں نے اس کو ستایا تھا، میں نے دروازے سے ہٹا دیا تھا، میں اپنے نظروں سے گرا دیا تھا، میں نے طرح طرح کے ظلم کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ ظلم سانا برباد جو ہے اس کے بس کی بات نہیں تھے، لیکن جو ہے پھر بھی وہ ایمان پر برقرار رہا، ظلم سہتے رہ گئے، ظالم ستاتے ستاتے ان کے جو ہے سارے حربے ختم ہو گئے، سارے حربے ختم ہو گئی، لیکن جو ایمان نہیں بدلا، ایمان سے نہیں ہٹا. اگر اس کی تاریخ پڑھنی ہو تو صحابہ کی تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھنی ہو تو صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ لو. وہ اپنی جان دینا گوارا کیا، اپنے آپ کو جو ہے سلاخوں کے سامنے رہا، اپنے آپ کو تلواروں کے جو ہے سائے میں جو رکھا، لیکن ہلا نہیں، اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی وہاں سے ہلا نہیں، ایمان سے ذرہ برابر بھی ہلا نہیں. ہم اسی کے امتی ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں، اسی کے جو ہے راستہ پر چلنے والے ہیں، اسی کے جو ہے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں. تو ہم کہاں دنیا کے لذتوں میں پھنس گئے. ابھی بھی اللہ کی تاریخ پر آئی ہے. وہ کون ہے جس پر عذاب اللہ نے برسائی؟ وہ بھی پھر وقت کے فرعون تھے. وہ کہا کرتا تھا کہ ہم سب کو مار سکتے ہیں، مجھے بہت طاقت ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. وہ امریکہ ہے، ان کی طاقت سارے دنیاؤں کے لیے تھا، سارے دنیا نے ان کی طاقت کو دیکھا، سب نے مشاہدہ کیا. ان کے سامنے کسی کو آنکھ دکھانے کی ہمت نہیں، ان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، جو بولتا اس کو کچل دیا جاتا تھا. اس فرعون سے بھی سخت فرعون تھا، لیکن جو ہے جب دنیا والے دنیا والے کو ستاتے تھک چکے، ان کے پاس جو ہے کچھ نہیں رہا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ظلم کا بدلہ جب لینے آئے، ظالم کو جو ہے ان کا بدلہ جب دینے پر آئے، ایسی تباہی آئی، دنیا کے سارے حربے ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئے، سب کا جو ہے انسان کی عقل ختم ہو گئی. آگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. سب سے ٹکرا سکتے ہو، لیکن اللہ کی عذاب میں اگر گرفتار ہو جاؤ، اللہ کے بھچال میں چلے جاؤ، تو جو ہے وہی اللہ جس نے قوم عاد کو نہیں بخشا، وہی اللہ جس نے قوم سمود کو نہیں بخشا، وہی اللہ جس نے طوفان نوح میں سینکڑوں انسانوں کو ختم کر دیا، ہزاروں انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا، سب جو ہے طوفان نوح میں برباد ہو گئے. ویسے بھی جب اللہ کی پکڑ آ جائے ان کو بھی ملیامت کر دیا. تو کفار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے تو اس قدر بلائیں گے.
اس کو ڈنڈے مار مار کر لائیں گے. وہ جہنم تک آنا نہیں چاہے گا, جہنم کے دروازے پر آنا نہیں چاہے گا. فرشتے ان کو کوڑے مار کر کے لائیں گے. پھر فرمائیں گے روک, اس کو روکیں گے. روکنے کے بعد پھر اس کو فرمائیں گے تیرے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا یا نہیں آیا, اور اس کو دائمی عذاب میں ڈال دیں گے. ایک جگہ تو یہاں یہ ہے, ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار کو جب پوچھا جائے گا ارے تو نے دین میں کیوں داخل نہیں ہوا, تو خدا کیوں نہیں مانا, خدا کو ماننے میں تیری کون سی رکاوٹ بن گئی, کون سی چیزیں ایسی کھڑی ہوئی خدا کے درمیان اور تیرے درمیان جو تم جو ہے اللہ کو نہیں مان سکے, اللہ کو پہچان نہیں سکے, اپنے بنانے والے رب کو نہیں جان سکے, جس نے پوری دنیا کو بنایا, جس نے ساری چیزوں کو بنایا, مچھلی اور ذرے کو بنایا, وہ سارے چیزوں کا خالق, وہ ہواؤں کا خالق, وہ آگ کے خالق, وہ پانی کے خالق, ان خلاؤں کے خالق, ہمارے سانس پر ان کی حکومت, ہمارے بالوں پر اس کی حکومت, ہمارے جو ہے زمینوں پر اس کی حکومت, موت مردہ جو قبر میں چلے گئے ہیں اس پر اس کی حکومت, جو زندہ ہے اس کی حکومت, جب ہمارے خون میں رگ چلتی جو ہے ہمارے رگوں میں خون چلتی ہے اس کی حکومت اللہ کی ہے. فرمایا کون سی چیزیں ہیں جو تم کو اللہ کو نہیں پہچان سکے, تو بتائیں ہاں میرا رہبر, میرا بڑا, میرا بھول بھنڈال, وہ تو بولتا تھا کہ یہی خدا ہے. وہ بولیں گے اس وقت اس نے مجھے جو ہے ایمان سے روکا تھا. فرمایا کہ ہاں ایمان سے روکا تھا, لیکن یاد رکھنا جتنا ہم کو عذاب دے رہے ہیں میری بھی ایک فرمائش ہے, اس کو ذرا سا ڈبل عذاب دینا, اس کو ڈبل عذاب دینا, اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے ایمان سے ہم کو روکا تھا, دنیا کے اندر قرآن سے روکا تھا, دنیا کے اندر آپ کی معرفت سے روک دیا تھا. اور جنتی جب جنت میں جائیں گے اس کا انداز کیا ہوگا, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت کے اندر آئیں گے, جب وہ جنت کے اندر آئیں گے, فرماتے ہیں جب وہ جنت کے اندر جائیں گے اس کے چاروں طرف سے استقبال والے فرشتے کھڑے ہوں گے, ہر طرف استقبال کے جو ہے آواز گونج رہی ہے, سلام و سلام و سلام و سلام. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا, جب وہ جنت کے قریب میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور فرشتے کہیں گے سلام و سلام, تیرے اوپر سلامتی ہے, تو نے دنیا کے اندر بہت سارے تکالیفیں اٹھائی, تو نے دنیا کے اندر بہت ساری پریشانیاں اٹھائی, آ جاؤ جنت میں آ جاؤ. اس سے انسان کہے گا ارے باپ رے باپ, اتنی نعمتیں, اتنی عزت, ہم تو کبھی سوچے بھی نہیں تھے. اللہ فرمائیں گے ہاں آپ جنت کے اندر آ گئے, کبھی یہاں سے تم نکلنے والے نہیں ہیں, تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو, تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو. اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو عابد آدمی ہے, جو اللہ کو پہچاننے والی ہے, اس کو نگاہ اس گھر پر ہے, جنت پر ہے, جنت پر ہے. اسی لیے فرمایا اتقیا, اسی لیے فرمایا صدیق, اسی لیے فرمایا بزرگان دین وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتے. آپ اگر تاریخ پڑھے ہوں گے تو تاریخ یاد ہوگا, صحابہ کرام جب جنگ کی میدان میں ہوتے اور کفار و مشرکین سے ان کا لڑائی ہو رہا ہوتا, آمنے سامنے اس کے دشمن ہوتے تو اپنے ساتھیوں کو بولتے آجا آجا قریب آ جاؤ, ارے آ جاؤ
ہوں، میں جنت کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، میرا کھانا انتظار کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے دسترخوان انتظار کر رہا ہے، چلو آ جاؤ، اب تھوڑے سے وقت ہے، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، ان کی خوشبو جو ہے سونگھ رہا ہوں، وہ جو ہے ہم جو ہے جنت کی مناظر، حسین مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فلاں کامیاب ہو گئے، فلاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، آؤ ہم بھی شہید ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے بے باکی سے لڑتے، اس کے جو کسی قسم کے ذرہ برابر بھی دل میں جو ہے خوف موت کا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ موت کو بلایا کرتے تھے۔ اور ہم کیا ہے، مرنا ہی نہیں چاہتے، دنیا چھوڑنے نہیں چاہتے۔ وہ بولتے باپ رے باپ، میرا اتنا دولت ہے، یہ گھر میں سارے سامان ہے۔ کسی بوڑھا کو دے اگر آپ بولیں گے نا کہ موت تمہاری آنے والے، بولے خبردار، موت ہم مرنے والے نہیں۔ پہلے جو ہم لکڑی کا کام کرتے تھے، اوزار پٹوانے کے لیے ایک مرتبہ ایک جگہ گئے تو ایک بوڑھے سے آدمی تھا، مستری تھا، میں نے ان سے بولا چچا یہ کام کسی کو سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ ان کی عمر 70 سے آگے۔ تو کیا بولا؟ کاہے بیٹا؟ ہم بولے اگر مر جائیے گا تو؟ بولے ارے یہ کیا بولے، ہم مر جائیں گے، ہم مرنے والے ہیں، ہم قبر میں جانے والے، ایسا نہیں ہے، ہم مرنے والے۔ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک وہ غصہ ہو گیا، ہم ڈر گئے۔ تو میرے یارو، ہر ایک کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اس گھر کو سامنے رکھنا ہے، اس گھر کی تیاری کرنا ہے۔ یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، ہماری تیاری مکمل ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی، لیکن اپنا مکمل تیاری کرنے کی کوشش کرنا، ہر روز تہجد پڑھنا، اللہ سے گر گرانا، نماز پڑھنا، نماز سے کوتاہی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، نماز سے غفلت آپ کی نہیں ہونی چاہیے، نماز سے جو ہے دوری نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد نہیں جا رہے ہیں، آپ کا تعلق امام صاحب سے نہیں ہے، آپ کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، آپ کا تعلق اہل علم سے نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جو اپنے گھر بھی آپ کو نہیں بلا رہا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، پھر عبادت میں لگو، عبادت میں لگ جاؤ۔ ایسے بہت سارے ابھی ہیں کہ مر جاتے ہیں، اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا، فاتحہ کراتے ہیں لیکن پڑھاتے نہیں ہیں، فاتحہ پڑھنے والا نہیں، صرف فاتحہ کرنے والا ہے۔ علماء کرام ہے کرنے والا اور پڑھنے والا خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے یارو، اللہ سے تعلق دو، علماء سے تعلق دو، مساجد سے تعلق دو، اپنے آپ کو جو ہے قصوروار سمجھاؤ، اللہ کے سامنے رو بھی، گر گراؤ بھی، جو وقت گزر گئی، جو ٹائم گزر گیا، جو ساعتیں چلی گئی، وہ جو ہے اتنا سوچو کہ اللہ کی عبادت میں گزر گئے، اللہ کی ریاضت میں گزر گئے، اللہ کو منانے میں گزر گئے، تاکہ وہ جنت پھر ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک مسافر کو جب ٹرین میں ساری چیزیں رہتی ہے لیکن بولے کہ وہیں رہنا ہے، وہ بولتے بابا نہیں رہنے والے، اس لیے کہ میرے گھر سامنے نظر آتا ہے، بچے نظر آتے ہیں، میرے اولاد نظر آتے ہیں، میری بیوی نظر آتی ہے، میرا وہاں کا عیش و آرام نظر آتا ہے، لیکن اہل جنت کو جنت کا مقام نظر آتا ہے، اللہ کا دیدار نظر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نظر آتا ہے، جنت کے سارے جو ہے انعاموں سے جو ہے مستفید ہونا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تو وہ جانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی عبادت نماز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ رہ کر دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے باغی کبھی نہ بنائے، فرما بردار میں شامل عطا فرمائے۔ اور جو صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں
ہمارے بھی، آپ کے بھی اور اہل خانہ کے بھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کی دینی باتیں آپ سنیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے سے ہدایت کا ذریعہ بنا سکے۔